السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آپ لوگ ہمارے چینل اردو اسلامک کورس کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے، جس کے ذریعے سے آپ کو ہمارے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آتے رہیں گے۔ آج ہم سیکھیں گے چہل حدیث۔ ہم اس کتاب کو سٹارٹ کر رہے ہیں، چہل حدیث کی کتاب کو۔ احادیث رہتے اس کے اندر چلتے ہیں، ہم سیکھیں گے چہل حدیث کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے خداوندی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اسے اختیار کرو، اور جس بات سے منع کرے اسے چھوڑ دو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیے اسے اختیار کرنا چاہیے ہمیں، اور جس بات سے منع کرے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا انی ولو آیا، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی بات ہو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو، اگر ہم کو ایک بھی حدیث معلوم ہے، اللہ کے دین کی باتیں ایک بھی معلوم ہو، تو ہم دوسروں کے پہنچانے کا ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی بات ہے۔ یہ دیکھیں، ذوق سنت گرامی سے ہے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی پیرو رسول نہیں لاق اطاعت کرے قبول نہیں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم ذوق رکھنا چاہیے، شوق رکھنا چاہیے۔ آپ کی غلامی سے ہے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی رسول کی پیروی نہیں کرتا لاق اطاعت کرے اس کی قبول نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری الحمدللہ۔ ذوق رکھ سنت گرامی سے ہے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی پیرو رسول نہیں لاق اطاعت کرے قبول نہیں۔ بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی ہمارے اعمال کے دار و مدار نیتوں پر رہتا۔ جتنی ہم اپنی نیت جتنی پاک رہتی، جتنی اچھی رہتی، اللہ تعالیٰ اپنے نیتوں کو دیکھ کر اس کا اجر و ثواب لکھتے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی 5۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیا ہے وہ؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ فرسٹ والا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یعنی شہادت، یعنی اس بات کا دل سے اقرار کرنا کہ سوائے ایک اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سوائے ایک اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ پہلا اسلام کا بنیاد ہے، اسلام کا ارکان ہے یہ۔ دوسرا والا کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تیسرا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، وَحَجَّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ پانچواں، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرسٹ والا، صبح کا اٹھنا۔ نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔
دوسرا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یعنی بات چیت کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے کو؟ سلام کرنا ہے۔ رزق میں برکت ہونا ہے تو صبح سویرے اٹھنا ہے، صبح کے وقت سوتے رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق کو روک دیتے۔ یہ تیسرا کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی پاک صاف رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا ایمان بولے۔ پاک صاف رہنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جسم کی پاک، گھر کی صاف ستھرائی اتنا ہی نہیں، بلکہ اپنے دل کی پاکی، دل میں نیت صاف رہنا، اس سب پاکیزی میں شمار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ دل میں کھوٹ نہ رہنا، دوسروں کے ریلیٹڈ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سوچ رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گھر والے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھی نیت رکھنا، یہ بھی پاک صاف میں رہتا ہے۔ صرف اپنا گھر دار پاک رکھ کر یہ سوچ لینا کہ ہم پاک رہے، ہم آدھا ایمان ہے، بول کر یہ تو غلط ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب کے لوگ اتنے پاک رہتے، کیا وہ آدھے ایمان ہے؟ اس کا مطلب بالکل بھی نہیں۔ پاک صاف رہنا، طیب بولے تو پاک بول کر ہم ہر اس سے پاک رہنا ہے، ایمان کے ساتھ اپنا دل نیت سب پاک رہنا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ چارواں وضو، الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو نماز کی کنجی کی طرح ہے، کنجی کی طرح نہیں، وضو نماز کی کنجی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون، دین کا ستون کیا ہے؟ نماز ہے۔ اب 6ویں حدیث، الدعاء، یہ دعا ہے 6ویں حدیث، الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا ہے۔ تلاوت قرآن، 7واں، افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ بہترین عبادت ہے۔ روٹی اور کھانے کا احترام، اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو، یعنی کھانے کی چیزوں کو فضول نہیں پھینکنا، عزت کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چھوٹا سے اپنی بیوی، ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا جو کچرے میں کیا کرے، اس روٹی کی عزت، اس روٹی کو فضول رکھ دیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی سے فرمایا کہ اس کی بھی احترام کرو، یہ روٹی کو کچرے میں ویسٹ نہیں پھینکو، اس کی روٹی کی بھی عزت کرو بول کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جو فضول کھانے، روٹی جیسا فضول کھانوں کو ویسٹ نہیں کرنا چاہے، کچروں میں پھینکنا نہیں چاہے اپنے کو، جس سے برکت چلے جاتی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ کر آزماتا ہے، ہر ایک کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہے، کھانوں کو فضول نہیں پھینکنا چاہیے۔ جس طرح رزق آتا نا، اللہ چاہے تو رزق کو بھی اپنے گھمنڈی کے وجہ سے، فضول استعمال کرنے کی وجہ سے چھین بھی لیتا، اس لیے ہم کو دیکھ سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے۔ بازاروں میں کھانے کی ممانعت، الاکل فی السوق دناۃ، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے، یعنی بازار میں کھانے سے پرہیز کرنا چاہے، بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ ہم کچھ بھی بازار سے خریدے تو بازار میں ہی ایسا روڈوں پر کھاتے نہیں رہنا چاہیے، اس کو گھر میں پارسل کر لے کر، جیسے پانی پوری ہوئے، کچھ بھی جیسے بجی وغیرہ ہم کچھ خریدتے نا، تو اس کو کیا کرنا ہے، ہم گھر پر لے کر کھانا وہی روڈ پر کھاتے نہیں رہنا چاہیے۔ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ یعنی پانی پینے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے؟ اشربوا الماء اعینکم، یعنی پانی دیکھ کر پیا کرو، پانی کو کیا کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی دیکھ کر پیا کرو،
کیونکہ پانی میں کچھ بھی رہتا، جراثیم رہتے، کچھ کاکروچ وغیرہ کچھ پڑکو رہتے، ہم نہیں دیکھ سکا، صرف پانی کا گلاس لے گئے پی لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کو پیتے جب دیکھ کر پینا چاہیے۔ اشرب الماء اعینکم، پانی دیکھ کر پیا کرو۔ الحمدللہ اس بک کے چہل حدیث کے یہ 10 احادیث اتنے تک 7 پیج تک ختم ہوئی الحمدللہ۔ باقی جو احادیث ہیں ہم دوسرا ویڈیو میں سیکھیں گے، تب تک آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان احادیث کو حفظ کر لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نیک بنائے، دونوں جہاں میں کامیاب بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ حافظ دوستو، آپ لوگ دعائیں میں یاد رکھیے مجھے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔